آپ کو معلوم ہے نا، آپ نے نبی کا نام سنا، حضرت یونس، بولو کون؟ اللہ نے 28 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنا دیا. بولو حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی عمر میں؟ اونلی 28، بالکل جوان اور نبی، خوبصورت، لمبے چوڑے، ماشاءاللہ. اللہ نے نبی بنایا. جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنایا تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہ علاقے میں جاؤ جو علاقے کا نام ہے نینوا. کیا نام ہے؟ نینوا. اس علاقے میں جاؤ، 1 لاکھ کی بستی ہے، 1 لاکھ مرد عورتیں ملا کر بستی. آپ پورے علاقے کے نبی. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، علاقے کے نبی ہوتے تھے، قریہ کے نبی ہوتے تھے، دیہات کے نبی ہوتے تھے، شہر کے نبی ہوتے تھے، ملک کے نبی ہوتے تھے. صرف ہمارے نبی ہے جو پوری دنیا کے نبی ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا میرے یونس اونلی 28 ایئرز، 28 سال کی عمر ہے، نینوا کے علاقے میں آپ کو نبی بنائے. آپ حضرت یونس علیہ السلام جوان، مضبوط، خوبصورت، پورے علاقے میں گئے. لا الہ، بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. ماننا تھا، ان لوگوں نے مانا، باقی اکثر لوگوں نے مانا نہیں. ایک دن حضرت یونس جوان تھے نا، خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے. ایک دن غصہ آ گیا. بولو کیا ہوا؟ غصہ آیا. یہ لوگ مانتے نہیں ہے نا، یہ نینوا چھوڑ کے چلا جاؤ. ارے بولو نینوا چھوڑ کے. اور صحیح میں چلے گئے. ارے بولو چلے گئے. کسی کو کچھ کہا نہیں، چپ چاپ. بولو نینوا سے اکیلے گئے. اور معلوم نہیں چلتے چلتے، اب سواری پر گئے کہ چلتے گئے، مگر گئے ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے. وہ دریا کا نام ہے فرات. بولو کیا نام ہے؟ فرات. وہاں پہنچ گئے. اچھا وہاں پہنچنا تھا، اچانک دیکھا ایک کشتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ کشتی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا بہت دور، یہ علاقے کو اور یہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانے والی. حضرت یونس علیہ السلام تو غصے میں تھے. کہا نینوا میرے کو واپس جانا نہیں ہے، میں چپ چاپ وہاں سے بھاگ کر نکلا ہوں. سیدھے کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی بھی، بولو کشتی چلی. درمیان سمندر میں طوفان آیا. بولو کیا ہوا؟ بہت لمبی روایت ہے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. طوفان آیا تو آواز آئی کہ طوفان میں سب برباد ہو جائیں گے، سب کو موت کے گھاٹ اللہ اتارے گا، آج سب برباد اور تباہ ہوں گے. اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. کبھی کشتی رائٹ میں، کبھی کشتی لیفٹ میں، کبھی پانی ادھر تھپیڑا مارے، کبھی پانی ادھر سے تھپیڑا مارے. اور وہاں کا جو کیپٹن تھا، ناخدا تھا، اس نے کہا سب لوگ موت کی تیاری کرو. اچانک آواز آئی، ایک کام کرو. آواز کس کی؟ اللہ کی. ایک کام کرو، تمہارے اندر ایک بھگوڑا ہے. جو بھگوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جو مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہوا ہے. اس کو دریا کے حوالے کرو، سارے تھپیڑے ختم ہوں گے، کشتی کنارے پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. تو اب سب نے کہا آواز تو آئی ہے، کون ہے بھگوڑا ہم میں سے؟ بیچارے حضرت یونس کھڑے ہو گئے. ہم ہوتے تو کھڑے ہوتے. حضرت یونس کھڑے ہو گئے. میں سب نے دیکھا بھائی نبوت والا چہرہ، نبی والا چہرہ. سب نے کہا آپ نہیں ہو سکتے. کہا میں ہی میرے مالک کی اجازت کے بغیر آیا. کہا تمہارے مالک کا نام کیا ہے؟ بولو. ان کی اجازت کے بغیر. انہوں نے وہاں رکھا تھا نینوا میں، پوچھے بغیر وہاں سے نکل کے آ گیا ہوں. سب نے بہت کہا نہیں تم نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ وہ چٹی اڑاتے نا، جس کو قرآن اندازی کہتے ہیں، وہ چٹی اڑائی گئی. ہر مرتبہ میں نام یونس، پھر نام بولو یونس، پھر نام یونس. سب نے کہا بات برابر ہے، تم جاؤ گے تو ہم سب کی جان بچے گی. ہم ہوتے تو کبھی نہیں جاتے، مریں گے تو سب ساتھ میں مریں گے. میں اکیلا کائے کو مروں بھائی. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے چھلانگ لگائی دریا میں، دریا کا پانی تو صحیح ہو گیا، کشتی بالکل آرام سے چلنے لگی. مگر حضرت یونس جیسے دریا میں گئے، ایک مچھلی تیاری تھی. ہاں یوں ایسا منہ کھولے ہوئے. حضرت یونس جیسے کہ ڈائریکٹ کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں، سیدھے یوں مچھلی کے پیٹ میں. اللہ نے فرمایا میرے یونس میری پرمیشن کے بغیر گئے نا، میں نے 3 اندھیروں میں رکھ دیا. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ رات کا وقت تھا تو بولو رات کا اندھیرا. اور نمبر 3 دریا کے نیچے مچھلی چلی گئی تو دریا کا اندھیرا. اللہ فرماتے میرے یونس 3 اندھیروں میں بولو چلے گئے. میرے پیاروں 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں،
صرف ایک چیز ہو گئی، اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا کو چھوڑ دیا. کتنے دن بولو؟ 40 دن. اور عجیب بات ہے نا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس. ہمارے پیٹ میں مچھلی ہوئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں بھائی، ہم مچھلی کے پیٹ میں جا رہے وہ تعجب کی بات ہے. باقی مچھلی تو معلوم نہیں کیا مزہ نہیں، مچھلی بنی آج معلوم نہیں کیا بنایا ہوگا. اب تو پوچھنے بھی ڈر لگتا ہے. گودرا والے بھی 1 سال کے بعد بلاتے بھائی. 40 دن اور 40 رات اس کے پیٹ میں. آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام نے 40ویں رات اللہ سے ایک دعا مانگی. میں نے یہ واقعہ اسی لیے سنایا. آج کے حالات، کوئی بھی حال آپ کے اوپر ہو، جان کا پرابلم، مال کا پرابلم، بیوی کا پرابلم، بچے کا پرابلم، سماج کا پرابلم، سوسائٹی کا پرابلم، کاروبار کا پرابلم، فیکٹری کا پرابلم، جو بھی پرابلم ہو، سب سے اچھا تعویذ اللہ کی قسم اس وقت میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ملے گا. ڈائریکٹ قرآن کریم سے حضرت یونس علیہ السلام نے 40ویں رات اللہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ. اور پھر حضرت یونس نے ایک دعا مانگی. بولو کیا کیا؟ ایک دعا مانگی. اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی. اللہ نے فرمایا اے مچھلی کنارے باہر نکلو. حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی باہر آئی. کنارے پر جاؤ. جیسے کنارے پر آئی اللہ نے مچھلی سے کہا منہ کھولو. مچھلی نے اپنا منہ کھولا. بولو حضرت یونس باہر آئے. مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات، نہ ہڈیوں کا ٹھکانہ، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، نہ چمڑی کا ٹھکانہ. لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، ایسا جنت کا پانی لے کر بھیجا. پھر یہ حضرت یونس تیار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. وہ ایک دعا پڑھی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے. کتنے اندھیروں میں پڑھی. اور عجب بات ہے، اللہ نے بھی یونس کہا قرآن میں، سورہ یونس اتاری. لیکن جب یہ واقعہ آتا ہے نا تو اللہ یونس نہیں کہتے مچھلی والے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مچھلی والے. غصے ہو کر چلے گئے تھے. بولو کہاں سے چلے گئے تھے؟ غصے ہو کر نینوا. اور سمجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کہتے میری پرمیشن کے بغیر گئے. 3 اندھیروں میں رکھا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے ایک دعا مانگی. اللہ نے پھر حضرت یونس کے وہ حالات اچھے کر دیے. معلوم ہے جب یہ واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، جو دعا حضرت یونس نے 3 اندھیروں میں پڑھی، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کا امتی کسی بھی مصیبت میں پڑے گا، اللہ کہتے میری قسم میں اس کو مصیبت سے چھڑا دوں گا. کوئی بھی ٹینشن ہو میرے دوستو، اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ہوگا. کون تیار ہے تعویذ لینے کو؟ ایسا مولانا کام ملے گا، فری میں دے رہا ہوں. اور وہ بھی ڈائریکٹ قرآن کریم سے. پارہ نمبر 17. بولو پارہ نمبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ مچھلی والے نبی کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. پڑھو میرے ساتھ میں. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مچھلی والے پیغمبر کو تو ذرا دیکھے، غصے میں باہر نکل گئے. اللہ فرماتے میں نے 3 اندھیروں میں رکھا، لیکن رات کے سناٹے میں مجھے پکارا. لا الہ الا انت سبحانک. کوئی معبود نہیں، اللہ معبود تو ہی ہے. سبحانک. میں ترجمہ کرتا اللہ ہم ناپاکوں کے ناپاک ہے اور تو پاکوں کا. انی کنت من الظالمین. میرے دوستو یہ تسبیح کو یاد رکھ لو. اللہ کی قسم تجربہ کر کے دیکھو، کوئی بھی حالات آئے یہ تسبیح پڑھ لو. جان، مال، آبرو. بیوی ستاوے تو بھی پڑھ لینے کا. گودرا میں بیوی کا ڈر ہے بھائی؟ ہے تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بولو. ٹائم جا رہا ہے. نہیں میں ہی بیکار آدمی بیٹھا ہوں بھائی یہاں پہ. ایک شخص تھا، یعنی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں تو بول دیتا ہوں بھائی یہ معاملے میں میرے کو بیوی کا ڈر لگایا. گودرا والا ڈرتا ہے مگر بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ ایک تھا امام صاحب سننا، بہت پتے کی بات ہے. آپ پہ فٹ ہوئے تو لینا، نہیں تو میرے کو واپس کر دینا.
وہ ایک تھا، وہ کہتا ہے میری زندگی ڈر میں گزری، ڈر ڈر ڈر. تو کیا ڈر؟ پیدا ہوا اماں ابا کا ڈر، اماں کبھی ڈانٹے کبھی ابا ڈانٹے. تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول گیا تو ٹیچروں کا ڈر، کب کالج گیا تو پروفیسروں کا ڈر، کب پھر یونیورسٹی میں گیا تو وہاں بڑے بڑے پروفیسر کا اور بڑے بڑے سروں کا ڈر. اس کے بعد میں پھر آگے کمانے لگا دھمانے لگا تو انکم ٹیکس والوں کا ڈر، کبھی سیل ٹیکس والوں کا ڈر، کبھی کسی کا چیکنگ کا ڈر. کہتے اس کے بعد میں اور آگے بڑا بوڑھا ہو گیا تو بیماری کا ڈر. کہتے اس کے بعد اور آگے گیا تو موت کا ڈر. پھر اس کے بعد مر جاؤں گا تو قیامت کا ڈر، اور قیامت کا ڈر ختم ہوگا تو پھر حساب کتاب کا ڈر. سب نے کہا تو نے بیوی کا تو نام ہی نہیں لیا. کہا وہ ڈر سے اس کا نام ہی نہیں نکلا. یہ سب گودرا والوں کو مبارکبادی. میں تو کم سے کم بیوی کا نام لیتا. مفتی ہارون یہ تو بیوی کا نام بھی نہیں لیتے. مولانا پسند آیا؟ رکھنا ہے کہ واپس کرنا ہے؟ خیر اللہ ہم سب کو بہت اچھا رکھے. ایک واقعہ میں آپ کو سنا، بہت زبردست اللہ کے ولی، علماء کرام ان کا نام بہت اونچے طریقے سے جانتے ہیں. وہ اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت بہلول. کیا نام ہے؟ ہو سکتا بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن یہ علماء کرام کے یہاں ان کا نام بہت اونچا چلتا ہے. حضرت بہلول. کیا نام؟ بہلول. اللہ کا ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھے. درخت جھاڑ ہوتا نا، جھاڑ، اس کے نیچے بیٹھے. اللہ 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 اللہ، بالکل مگن. کس کو یاد میں؟ کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں بالکل مگن. کون؟ حضرت بہلول. اور سچ بتاؤ نا، اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم دنیا والوں کی یاد میں، عورتوں کی یاد میں، بچوں کی یاد میں مگن ہوئے. سچ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے. حالانکہ اللہ کہتا ہے تو صبح کر، تو کس کا نام؟ ساتھ میں بولو نا. اللہ کہتا صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ. اللہ کہتا 24 گھنٹے میرا نام. میرے ساتھ میں پڑھو اگر یاد ہو. اللہ قرآن پاک میں کہتا 24 گھنٹے میرا نام. زبان سے لے تو زبان سے لے، کھڑے ہو کے لے، بیٹھ کے لے، لیٹے لیٹے لے. اللہ کہتا اگر زبان سے نہ لے، تیرے دل کی دھڑکن بولے اللہ اللہ، تو موت کے وقت میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. لیکن ہم کبھی مگن ہوئے ہی نہیں نا. اللہ کہتا ہے کہ میرے نام میں مگن ہو جا. پارہ نمبر 21. بولو پارہ نمبر، پورا مجمع بولے نا، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، سب بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ شام ہو تو کس کا نام؟ رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ کہتے کھڑے کھڑے کس کا نام؟ بولو نا. اللہ بیٹھے بیٹھے کس کا نام؟ اللہ لیٹے لیٹے کس کا نام؟ اللہ. چوتھے پارے میں، کون سے پارے میں؟ پہلے 21واں پارہ بتایا، اب چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے، جو کھڑے کھڑے بھی کس کا نام لے وے بولو اللہ. ارے بیٹھے بیٹھے کس کا نام لے وے اللہ. لیٹے لیٹے کس کا نام لے وے اللہ. تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اللہ کے ولی حضرت بہلول. گاؤں والوں نام یاد رکھو. حضرت ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھے، کس کی یاد میں؟ اللہ اللہ اللہ. اتنے میں اس زمانے کا بادشاہ آیا، اس زمانے کا سلطان، اس زمانے کا بادشاہ آیا. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بادشاہ آتا تھا تو ایسے اکیلے تھوڑی آتا تھا. وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا، آگے پیچھے گھوڑے چلتے، دائیں بائیں سپاہی ہوتے، پیچھے گھوڑے ہوتے، وہ سب کے بیچ میں آتا. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ آئے تو جتنے بیٹھے ہو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. چلو حضرت بہلول تو درخت کے نیچے بیٹھے، کس کا نام لے رہے ہیں؟
کون آیا؟ جلدی جلدی بولو، کون آیا؟ بادشاہ آیا. اور قانون تھا کہ بادشاہ ہے. جیسا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوئی منسٹر کی گاڑی جاتی ہے، وہ اوپر بتی لگی ہوتی ہے نا، ٹی 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 بولی بولی جاتی ہے کہ نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آگے 2-4 گاڑیاں ہوگی، پیچھے 2-4 ہوگی، اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوگا کہ بھائی، اور ساری ٹریفک روک دیں گے، بھائی منسٹر کی گاڑی جا رہی، منسٹر کی گاڑی. تو آج کے زمانے میں ایسا ہوتا، اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ بادشاہ جب ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے، آگے بھی گھوڑے ہوں گے، پیچھے گھوڑے ہوں گے، دائیں طرف گھوڑے، بائیں طرف گھوڑے، چاروں طرف سپاہی ہوں گے، اور بیچ میں وہ ہاتھی پہ بادشاہ بیٹھا ہوتا. اور اس کا قاعدہ تھا کہ بادشاہ آئے تو ہر بیٹھا آدمی کیا ہو جائے. تو چلو بادشاہ کی سواری گزری، حضرت بہلول بیٹھے، گردن جھکایا، اللہ اللہ اللہ. بادشاہ کی نظر پڑی، بہت غصہ آیا کہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا بھائی، یہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بادشاہ جا رہا ہے، پورے سب کھڑے ہو گئے، یہ بڈھا کھڑا نہیں ہوتا. فوراً بادشاہ نے اپنے پولیسوں کو بلایا، اپنے درباریوں کو بلایا، لاؤ بڈھے کو پکڑ کے لاؤ، لاؤ پکڑ کے لاؤ. حضرت بہلول بولو نا کس کی یاد میں تھے؟ اب بوڑھا آدمی 4-5 آدمی نے گھسیٹا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا معلوم ہے کون ہوں، اور جب میں یہاں سے جاؤں ہر بیٹھا آدمی کھڑا ہو جاتا، تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ حضرت بہلول تو اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا ہے. حضرت بہلول نے کہا میں کیوں کھڑا ہوتا، میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا. کس کی خدمت میں لگا تھا؟ حالانکہ بادشاہ کے سامنے جواب دینا کوئی آسان کام، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ ڈرتا بھی نہیں، اور اللہ کہتا ہے دنیا میں ڈرے گا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 11ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ولی دنیا میں کسی کا ڈر نہیں، آخرت میں کوئی غم نہیں. اللہ فرماتا دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. دنیا بھی تیرے قدموں میں، بولو نا جنت بھی تیرے. تو حضرت بہلول کے سامنے وہ بادشاہ غصے میں پوچھا میں آیا، میری سواری آئی، بڈھا کھڑا نہیں ہوتا، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، تو کھڑا نہیں ہوتا. تو حضرت بہلول نے کہا خاموش رہے، میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں تھا. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے سے بڑا بادشاہ کون؟ کہا میرے سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کی تو خدمت کرتا؟ پورے علاقے کا میں ہی تو بادشاہ ہوں. حضرت بہلول نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، اور اسی نے میرے کو بھی پیدا کیا اور میرے خاندان کو بھی پیدا کیا. یعنی میں کس کی خدمت کر رہا ہوں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس کی خدمت؟ وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. تو بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھائی بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی، ہاں سب کے سامنے، پوری جنتا کے سامنے. اس لیے حضرت بہلول نے تو صاف کہہ دیا، اسٹریٹ جواب دے دیا کہ میں کیوں تیرے واسطے کیوں کھڑا ہوں، چھوٹے بادشاہ کے واسطے کائے کو کھڑا ہوں، میں تو بہت بڑے بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. تو بادشاہ کو بہت بھاری پڑا. کیا کیا معلوم ہے؟ زمین پہ ایک لکڑی تھی، لکڑی سمجھتے ہو نا؟ تو بادشاہ نے یوں اٹھایا اور کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے، تیرے عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے، لے یہ لکڑی میں دیتا ہوں تیرے کو، یہ نشانی ہے کہ میرے ایریا کا سب سے بڑا پاگل، سب سے بڑا بیوقوف تو ہے. یہ بادشاہ کی طرف نشانی ہے کہ تو سب سے بڑا ہمارے ایریا کا پاگل ہے. اور لکھا دیا، لکڑی پہ لکھا دیا یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ بیوقوف ہے، سب لکھا دیا. اور کیا کہا؟ لے جا اس کو، لے جا، لکڑی لے جا، یہ لکڑی لے جا، تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے دے دینا. حضرت بہلول نے کچھ نہیں کہا، لکڑی کو اپنی جھولی میں ڈالا. بھائی اللہ کے ولی کسی سے ٹکراتے، کسی سے لڑتے نہ؟ لکڑی لیا، اچھا ٹھیک، میں پاگل نہ پاگل، میں بیوقوف، ہاں ٹھیک ہے، میں رکھا. حضرت بہلول نے لکڑی رکھا، اپنا جھولا لٹکایا، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور پھر بولو اللہ 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 اللہ. وہ بادشاہ آنکھ نکالتا رہ گیا، لیکن وہ اپنے اللہ کی یاد میں بادشاہ چلا گیا. ساتھ میں بولو بادشاہ. ایک زمانہ گزر گیا، لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت بہلول کو خبر ملی کہ بادشاہ بیمار ہوا ہے، اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ آخری گھڑی ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب
وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہے ڈاکٹر کی, اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ اگر کوئی میرے کو بچا لے تو اتنی حکومت کا حصہ میں اس کو دے دوں گا. تو ہے ڈاکٹروں کی لائن لگی, حکیموں کی لائن لگی, طبیبوں کی لائن لگی. اس زمانے میں جو جڑی بوٹی والے ہوں گے اور سب کی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت بہلول کو پتہ چلا کہ آخری گھڑی ہے تو ہم بھی چلے. حضرت بہلول نے جھولا اٹھایا اور حضرت بہلول بھی لائن لگی تھی, لائن لگی تھی, اور بادشاہ آخری سانس لے رہا تھا. اچھا ایک بات بتا دو, یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھوں, اگر کسی کی آخری سانس چلتی ہو کوئی بچا سکتا؟ ارے زور سے بولو نا, کوئی بچا سکتا؟ ارے بچا سکتا؟ اگر بچا سکتا ہوتا تو ہم میں کا کوئی مرا ہی نہیں ہوتا. ارے کوئی بچا سکتا؟ قرآن نے اوپن چیلنج کیا, قرآن نے اوپن چیلنج, پارہ نمبر 29 میں اللہ نے کہا دیکھ میں کسی بندے کی روح نکالوں, اللہ کہتا بلا, ڈاکٹر کو بلا, طبیب کو بلا, تعویذ والے کو بلا, ارے کسی حکیم کو بلا. اللہ کہتا میری قسم آج سب کی طاقت ایک پلے میں ہوگی, آج میری قدرت ایک پلے میں ہوگی. وہ بچانا چاہتے ہیں, میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا میری قسم سب فیل ہو جائیں گے اور میں پاس ہو جاؤں گا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ابر بولو ہاں کہ نہیں, صحیح کہ نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر, بولو نا ساتھ میں بولو نا, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیری سانس تیرے گلے کو آ جائے اور تیرے سارے کے سارے ڈورے ٹوٹنے لگے, تیرے گھگرو بند ہونے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلا لے, کسی ڈاکٹر کو بلا لے, حکیم کو بلا لے. آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی, میری قدرت کے نظارے آگے ہوں گے. وہ بادشاہ جو تھا نا اس کی بھی آخری گھڑی آئی ہے, لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی, طبیبوں کی, وہ جڑی بوٹی والوں کی, حکیموں کی. کون وہاں پہ پہنچے؟ زور سے بولو, کون پہنچے؟ تو حضرت بہلول کو روکا کہ یہاں لائن ہے. بادشاہ کو کہو 2 منٹ بات کرنا ہے. اندر بادشاہ کو خبر بھیجی, وہ تو آخری سانس لے رہا تھا. کہا کوئی فقیر آپ سے 2 منٹ بات کرنے آیا. تو بادشاہ کو لگا ہوگا کوئی جان وان بچانے آیا ہوگا. کہا آنے دو اس کو, آنے دو. حضرت بہلول گئے, جا کے بیٹھ گئے. کس کے سامنے بیٹھ گئے؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے. کہا پہچانا؟ وہ بادشاہ تھوڑی پہچانے گا, میں وہ تھوڑی پہچانے گا, زمانہ ہو گیا. کہا نہیں, آخری سانس لیتا, اپنے کو پہچاننے کی طاقت نہیں, تیرے کو کیا پہچانوں گا. تو کہا حضرت بہلول نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے نہیں پہچانا, میں آپ کو پہچان گیا. تو بادشاہ نے کہا لیکن تو آیا کیوں ہے؟ کہا ایک سوال, پھر چلا میں. کہا کیا سوال؟ کہا ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول کہتے ہیں ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا, بڑے بڑے جنگل میں شکار کرنے جاتا تھا. تو بادشاہ نے دھیرے دھیرے گردن ہلائی کہ ہاں بہت شوق تھا, وہ زمانہ تھا, اب تو آخری گھڑی آئی ہے, وہ شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول نے کہا تو جب جنگل میں شکار کرنے جاتا تو جنگل میں کتنے دن رہتا تھا؟ تو اس نے اشارے سے کہا کتنے دن؟ 10 دن. بہلول نے کہا اچھا 10 دن رہتا تھا, لیکن تیاری کتنے دن پہلے کرتا تھا؟ تو بادشاہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے بولا کہ میں جنگل میں 10 دن رہنے والا ہوتا, لیکن میری تیاری 3 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی. اس لیے 3 مہینے پہلے کھانا کیا ہوگا, انتظام کیا ہوگا, جنگل میں رہنا کہاں ہوگا, رکنا کہاں ہوگا, غلام کتنے آئیں گے, باندی کتنی آئے گی, لونڈیا کتنی آئے گی, نوکرانی کتنی آئے گی, کون کیا کام کرے گا. کہا 3 مہینے پہلے پروگرام بنتا تھا اور اس کے بعد میرا 10 دن کا جنگل میں سفر ہوتا تھا. بس حضرت بہلول نے کہا جنگل میں کتنے دن رہنا؟ 10 دن. اور تیاری کتنے پہلے؟ 3 مہینہ. حضرت بہلول نے کہا ابھی جو تو جگہ پہ جا رہا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے, تیری آخری گھڑی ہے, اب آخرت شروع ہو جائے گی. اور آخرت میں بولو نا, آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ نماز کتنی ہے, روزے کتنے ہیں, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, مخلوق کی خدمت کتنا ہے, سنت, نفل کتنا ہے. کہا کہ تو جنگل میں 10 دن رہتا تھا, اونلی 10 days. بولو نا اونلی 10 days. اس کے لیے تیاری ہوتی تھی 3 months, 3 months
کہ تیاری 3 مہینے کی تیاری، جبکہ 10 دن رہنا تھا، یہاں تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا کیا؟ آخرت کی تیاری نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. وہ تو نے کتنی تیاری کی؟ تو بادشاہ لیتے لیتے زور سے کہتا، ارے قسم اللہ کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی. میں نے چھوٹے سے سفر 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری کی، اتنے بڑے آخرت کے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو حضرت بہلول نے کہا بس یہی جواب سننا تھا. تو جھولے میں سے کیا نکالا؟ میرے کو تو نے دیا تھا، کہا تھا تو پاگل ہے، تیرے سے بڑا پاگل ملے تو دے دینا. تو امانت آپ کی سیوا میں لے کے آیا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ یہ امانت جو تم نے ہی مجھے دی تھی، کہا تھا تو پاگل ہے، مجنون ہے، بیوقوف ہے. اس وقت میں نے سب سنا تھا. اور تو نے یہ کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا. تو میرے کو تیرے سے بڑا پاگل کہاں ملے گا کہ 10 دن کی تیاری کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری، 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری، اور آخرت کا اتنا لمبا سفر، اس کے لیے کوئی تیاری؟ میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا، لے یہ لکڑی لے لے. وہ بادشاہ کا آخری گھڑی تھی، لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا، کہا صحیح ہے، میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں، میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں، میرے سے کوئی بڑا پاگل نہیں. اور آنکھیں بند ہو گئی. میرے پیاروں، اچھا ہے یہ کون سا گاؤں ہے؟ نادر خان میں حضرت بہلول نہیں ہے. اچھا ہے، نہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ابھی. غلط بولا میں؟ ہم وہ بادشاہ پہ ہنستے کہ 10 دن کا سفر تھا، 3 مہینے پہلے تیاری، آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں. تو ہم نے کون سی تیاری کی؟ ہم کو مرنا ہے نا. ارے بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ایک غلام مرحوم کی خبر آ گئی 8 تاریخ کو، اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو، جب کسی کے موت کی خبر آئے نا، موت کی خبر آئے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ موبائل پہ میسج شروع کرتے ہیں، تھڑا تھڑا، اور پھر بولے گا بھی یہ پورے چکلی میں تو میرا میسج پہنچا. اور کوئی کہے گا میں نے تو ولساڈ میسج پہنچا دیا، کوئی کہے گا میں نے تو مکہ مدینہ میسج پہنچا دیا. میرے دوستو اتنا دور دور پہنچا دیا، ادھر کب پہنچائے گا؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو درداء. سب ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ حضرت مدینہ پاک میں اللہ سب کو مدینہ جانا نصیب فرمائے. کون؟ حضرت ابو درداء. ایسے جا رہے، رستے میں چل رہے، بوڑھے ہیں، چل رہے، اتنے میں سامنے کی گلی سے کوئی جنازہ آ رہا ہے. آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم چلتے اور سامنے سے کیا ہوتا؟ جنازہ آیا. تو جنازہ جا رہا تھا، حضرت ابو درداء نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور گردن جھکا کے چلنے لگے. ایک جوان آیا دوڑتے، اے ابو درداء، او چچا. حضرت ابو درداء نے کہا کیا ہوا؟ کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے غصے میں کہا تیرا ہے. کس کا ہے؟ تیرا. وہ جوان کو غصہ آیا کہ میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا موٹا، میرا جنازہ. تو حضرت ابو درداء نے کہا خراب لگا، چل فکر مت کر، میرا جنازہ ہے، تیرا نہیں. تو جوان کہنے لگا چچا ابو درداء ہو کیا گیا تم کو؟ تیرا نے میرا کر رہے ہو، کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو درداء نے کہا اس کی فکر مت کر، کس کا جنازہ ہے اس کی فکر کر، آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری ہے. میرے دوستو سچ بولو نا، ہم کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ زور سے اور زور سے، جانا کہ نہیں جانا؟ جانا ہے. اللہ نے کہا سب کو جانا ہے. بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ اللہ کہتا کہیں بھی چھپ جا، ملک الموت تو ڈھونڈ کے نکالے گا. میں نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ سب کو جانا ہے. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہیں بھی دنیا کے کونے میں چھپ جا، ارے پہاڑوں کی چوٹی پر چلا جا، موت آنی تو آ کے رہے گی. حضرت علی نے ایک دن جمعہ میں خطبہ دیا تھا. جمعہ میں جیسے امام سب خطبہ دیتے ہیں نا، اب ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہی جو کتاب کا خطبہ وہ خطبہ دیتے ہیں. وہ لوگ تو عربی جاننے والے تھے. حضرت علی نے جو خطبہ دیا، میں سنا وہ خطبہ سناؤں آپ کو؟ ارے بولو سناؤ. ایسا درد والا خطبہ کہ پورا مجمع چیخ مار مار کے رویا. حضرت علی کا پورا خطبہ نہیں سنا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک حصہ. حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں، الموت 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 لیس منہ فوت
ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النیران. حضرت علی فرماتے ہو کوفہ والو، کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے، او کوفہ والو موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، کسی کو نہیں چھوڑے گی، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی پکڑے گی، بھاگو گے پیچھے سے دبوچ لے گی. اور سنو قبر تیار ہو چکی ہے، کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور یاد رکھنا یا تو قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا. یہ کون تقریر کر رہے ہیں؟ حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے تقریر کر رہے ہیں. تو خیر میں تو پھر آپ نادر خان گاؤں والوں اپنے کو مرنے کا کہ نہیں، تو بہت دھیرے دھیرے بولتے مولانا یوسف کوئی ملک الموت کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں تمہاری فرشتے کے ساتھ؟ مرنے کا کہ نہیں مرنے کا بولو نا. ارے مرحوم حاجی غلام گئے، اس سے پہلے بھی تو لوگ گئے اور اس کے بعد بھی لوگ. ارے مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ تو میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں، لکڑی ہاتھ میں چاہیے؟ یہ مرنے کا تو ہے، تیاری کیا ہے؟ تیاری اللہ کی قسم اگر ابھی فرشتہ یوں پکڑ لے نا، روح نکل جاوے نا، تو نماز کا حساب بھی پورا نہیں ہوا ہے. 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، آج کسی کی 25، کوئی 35، کوئی 45، کوئی 55. بتاؤ سب نمازیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے سب نمازیں؟ پڑھا نہیں ہے اور پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات میں نے آپ کے سامنے کی. وہ عید کی نماز کیا پڑھا مولانا، اس کے بعد سے فجر کی نماز کے جنازے اٹھا دیا. فجر کی نماز کے جنازے اٹھایا مگر یہ نہ سوچا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب. ساتھ میں بولو اللہ کے ولی بہت زبردست، اللہ کے ولی بولو نا. کیا نام ہے؟ حضرت حبیب. حبیب پورا نام ہے حضرت حبیب آجمی. آپ صرف اتنا نام یاد رکھو. اللہ کے زبردست ولی کون؟ حضرت حبیب. حضرت حبیب کا جب آخری وقت آیا نا تو یہ رو رہے. ان کی بیٹی آ گئی، بھائی جوان بیٹی کیا پوچھتی ہے؟ ابا لیما تبکی، ابا روتے کیوں؟ ابا رو کیوں رہے؟ آخری گھڑی آئی. وہ بیٹی بھی اللہ کی ولیہ، ارے ولی کی بیٹی اللہ کی ولیہ. وہ کہنے لگے ابا روتے کیوں؟ موت آئی ہے نا، وہ تو سب کو آنے والی ہے. ابا روتے کیوں؟ اتخاف من الموت، کیا آپ کو موت سے ڈر لگا؟ حضرت حبیب نے کہا بیٹی ادھر آئے، بیٹھ. بٹھایا. آخری گھڑی چل رہی تھی. کہا تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا. ساتھ میں بولے تیرا باپ. تو پھر کس سے ڈرتے ابا؟ بیٹی نے کہا پھر رونا کیوں؟ رو کیوں رہے؟ داڑھی بھی بھر گئی آنسوؤں سے، رونا کس بات کا؟ اوہو جو جملے کہے ہیں کاش میرے اور آپ کو یہ یاد ہوتے، پکچر کے ڈائلاگ یاد نہ ہوتے، فیس بک یاد نہ ہوتا، یہ واٹس ایپ ہمیں یاد نہ ہوتا، یہ جملے یاد ہوتے جو حضرت حبیب آجمی نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے کہے. کرو گے؟ یاد کرو گے انشاءاللہ. بیٹی کو کیا کہا؟ بیٹی نے کہا ابا موت سے ڈر لگتا. کہا موت سے نہیں ڈر لگتا. تو کہا ابا روتے کیوں؟ حضرت حبیب نے کیا فرمایا؟ بیٹی تو سنو. حضرت حبیب نے کیا فرمایا؟ بیٹی بیٹھ جا. اور پھر کیا فرمایا؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب قریب. حضرت حبیب آجمی نے فرمایا میری بیٹی موت سے تیرا باپ نہیں ڈرتا. بولو موت سے تیرا باپ اس سے ڈرتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے نا؟ لمبا ہے کہ نہیں؟ آخرت کا سفر. اور کہا کھانے پینے کی چیز سفر میں کچھ بھی نہیں، یعنی عمل کچھ بھی نہیں ہے. سفر لمبا ہے، کھانے پینے یعنی عمل کچھ بھی نہیں ہے. قبر بہت گہری ہے، پل صراط بہت باریک ہے، اور قیامت بہت قریب ہے. تو خدا کو جواب کیا دوں گا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت کس سے کہہ رہے؟ جبکہ بیٹی کہتی ہے میرا باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھا. بیٹی کہتی ہے میرا باپ موت سے نہیں ڈرا، سفر سے ڈرا. اور یہ کہا کہ میرے پاس عمل بہت کم ہے، قبر بہت گہری ہے، پل صراط بہت باریک ہے، قیامت بہت قریب ہے، اللہ کا حساب بہت قریب ہے. وہ بیٹی چیخ مار کے کہتی ہے میرا باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھا. اسی کمرے میں 18,000 اکیلے قرآن ختم کیا ہے.
18,000 قرآن ختم کرنے والا کہتا سفر بہت لمبا ہے، عمل اپنے پاس کچھ نہیں ہے. 18,000 قرآن ختم کرنے والا تو میں نے اور آپ نے کتنے ختم کر ڈالے؟ ہاں، اپن تو رمضان میں بھی ایک قرآن نہیں ختم کیے، رمضان میں نہیں. ہاں، یہ مسجد میں تراویح ہوئی؟ یہاں پہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ گاؤں گے کون؟ خیر اب جو بھی ہوئے، میرے کو تو سوال ہے کہ بولتے کا کون نہیں. مسجد میں تراویح ہوئی؟ بھر گئی تھی نا مسجد پہ، پہلی رات بھر گئی. رمضان تراویح پہلی رات مسجد پہ، دوسری رات تھوڑے کم، تیسری رات اور تھوڑے کم، چوتھی رات اور تھوڑے کم. اب کب آئے گا؟ 27ویں رات، بڑی رات کو. ایسا لگتا ہے کہ قرآن ختم کرانے اسی کو بلائیں گے اپنے. بے شرم کہیں کا میرے دوستو. ہاں، شرم نہیں آئی آنکھوں میں؟ شرم نہیں آئی؟ ارے میرے دوستو، وہ فیس بک پہ جاتا ہے نا، وہ واٹس ایپ پہ جاتا ہے، 2 گھنٹے تک تیری آنکھ اس میں گھس جاتی ہے، تیرا دماغ فیس بک میں 3 گھنٹے تک جاتا ہے، اور امام صاحب 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھاتا ہے تو تیرا پاؤں دکھتا ہے. کیوں میرے دوستو؟ قرآن سے الرجی ہو گئی، قرآن سے نفرت ہو گئی. ابھی باہر جا کے بولتا بھی ہے نا، اور تراویح میں 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے کا اپنے پاؤں دکھتے، تو کم بخت فیس بک میں 2 گھنٹے میں تیری آنکھ نہیں جاتی؟ باہر اوٹے پہ بیٹھا رہتا ہے اور ہزاروں کی غیبت کرتا ہے ظہر سے لے کے عصر تک، وہاں تیری کمر نہیں دکھتی؟ کرکٹ کے میدان میں جاتا ہے، 8 گھنٹے تک دوڑتا ہے، وہاں تیرا پاؤں نہیں دکھتا؟ جو دکھ آیا تو رسول کی محبت میں دکھ آیا. اور ایسے 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 ہمارا جوان یہاں پہ زندگی گزارتا جیسے اس کو تو مرنے کا نہیں ہے، مرنے کا ہی نہیں ہے. فجر پڑے گا نہیں، اور یہ 8-9 بجیں گے نا، 8-9-10 بجیں گے، یہ نہایا دھویا، ٹی شرٹ پہنا، جینس پہنا، گوگلز لگایا، گلے میں چین لگایا، ہاتھ میں کڑا باندھا، چہرے سے داڑھی اڑایا، اور اپنی بائک پر بیٹھا، دن بائک لے کے گاؤں میں گھوم رہا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، اس کو چھیڑا اس کو گالی دیا. ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بوڑھے باپ کو کھانا کون کھلائے گا؟ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہ زندگی ہماری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی آوارگی میں میری زندگی تمام ہوتی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.